محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس مرتبہ یہ کھلا رمضان عطا فرمایا ہے، ورنہ 2 سال رمضان کے ایسے بیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ وہ وقت سوچتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے تراویح ادا کی گئی تھی اور کس طریقے کے حالات تھے۔ بہرحال لیکن اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسانی والا رمضان عطا فرمایا ہے، تو کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ اگر ہم سے ہو سکے تو پچھلے رمضانوں کی ہم تلافی کر لیں، عبادات کے اعتبار سے، قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے، قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے ہم اگر اس کی تلافی کر لیں تو یہ بھی اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اس مرتبہ قرآن کریم کی ان آیات کا مطلب واضح کرنے کی کوشش کی جائے جن کی ضرورت ہمیں روزمرہ کی زندگی میں پڑتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جس کی ضرورت پڑتی ہے ایسی آیات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اصل میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ تو یقیناً اگر پوچھا جائے ہم سے تو حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ ہماری ایک پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے۔ تو کیا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا یہ ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا میں مسلمان ہوں، اس کا مجھے اظہار کرنا ضروری ہے؟ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اور دیگر بہت سی آیتوں میں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پہچان بتائی ہے۔ پہچان کیا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، تو سب سے پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہاں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ضروری ہے۔ علامتوں سے، لباس سے، پہچان سے اور دیگر تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہماری پہچان بتائی۔ پہلی پہچان یہ بتائی کہ جو شخص بھی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، اپنے آپ کو حماقت کا شکار کرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری پہلی پہچان ہے ملت ابراہیمی پر ہونا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اور ان کے راستے پر ہونا، یہ ہماری پہلی پہچان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پہچان کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پہچان یہ تھی کہ وہ توحید کے قائل تھے، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ چنانچہ آج بھی جو دین ابراہیمی کہلاتے ہیں، ابراہمک ریلیجن جو کہلاتے ہیں، اس میں عام طور سے 3 نام آتے ہیں، ایک یہودیت، ایک نصرانیت اور ایک اسلام۔ یہ تینوں کے تینوں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ تو ان تینوں مذاہب میں یہ ہے کہ اصل بنیاد ہے توحید، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر عیسائیت میں ایسی تبدیلیاں آ گئی کہ پھر جو ہے وہ ایک خدا کے ساتھ ساتھ 3 خدا، اور 3 کے بجائے ایک خدا، ایک مستقل معمہ ہے ان کے یہاں پر، اس میں شکار ہو گئے، لیکن اصل تعلیمات توحید پر ہیں۔ اسی طرح ہمارے برادران وطن کی کتابیں بھی اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو وہ بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب مانتے ہیں۔ تو ان کی کتابوں میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو اصل تعلیم توحید کی ملے گی، یہاں پر بھی شرک نہیں ملے گا، بلکہ بت پرستی کے خلاف باتیں اور آیتیں ویدوں میں موجود ہیں۔ تو بہرحال تو سب سے پہلی ہماری پہچان ہے ملت ابراہیمی پر ہونا۔ چنانچہ ملت ابراہیمی پر ہونے کے بعد اب اس میں جیسے میں نے بتایا کہ عام طور سے یہ 3 مذہب آتے ہیں، یہودیت، نصرانیت اور اسلام، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسلام کو بھی ظاہر کریں،
اپنے اسلام کو ظاہر کرے۔ تو اسی وجہ سے اسلام کی الگ الگ علامتیں طے کی گئی۔ مثال کے طور پر قبلہ، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کیا کریں۔ مکہ مکرمہ میں تو تھا ہی، مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی 16 مہینے تک تھا، اس لیے کہ یہود اور نصارہ ان دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ نہیں، آپ اپنی پہچان الگ بنائیے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اور پھر یہ بھی فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، کہ آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، آپ ان کے قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے، آپ کا قبلہ الگ ہوگا، ان کا قبلہ الگ ہوگا، تو قبلہ الگ کر دیا۔ اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی مت کرو۔ اب اللہ کی نشانیوں میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے اسلام یا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن اللہ کا شعار ہے، تو لہٰذا اب اس کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اذان یہ دین کا شعار ہے، شعار کا مطلب پہچان، ٹریڈ مارک۔ تو اذان اگر دیکھا جائے، کسی عالم مفتی سے پوچھا جائے اذان دینا کیسا ہے، تو کہیں گے اذان دینا سنت ہے تو سنت، لیکن اس کا درجہ علامت کا ہے، شعار کا ہے، تو لہٰذا ایک دن بھی اذان نہیں ہوگی تو پورے محلے میں واویلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح داڑھی کا رکھنا، داڑھی تو دیگر مذاہب میں بھی رکھی جاتی ہے، لیکن اسلام کا ایک مخصوص طریقہ ہے داڑھی کا رکھنا۔ تو پوچھا جائے داڑھی رکھنا کیا ہے، تو داڑھی رکھنا سنت ہے، لیکن یہ اسلام کی پہچان بن گئی۔ اسی طریقے سے آپ بہت ساری چیزوں کے نام اس میں لے سکتے ہیں، اس میں ٹوپی بھی داخل ہو سکتی ہے کہ یہ اسلام کی ایک پہچان ہے۔ اسی طریقے سے یہاں تک کہ بیرون ملکوں میں کہیں پر بہت سی جگہوں پر چاند کی نشانی، ہلال کی نشانی، یہ اسلامی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری مسجدوں پر گنبد اور مینار، حالانکہ گنبد حضور کے زمانے میں نہیں تھے، مینار حضور کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں اسلامی سلطنتوں کے زمانے میں یہ تمام چیزیں آئی۔ محراب حضور کے زمانے میں باقاعدہ محراب کی شکل نہیں تھی، تو یہ بعد میں چل کر آ گئی اور اسلام کی علامت بن گئی۔ تو اس وجہ سے آپ کہیں سے بھی دور سے اگر آپ مینار دیکھیں گے، آپ پہچان لیں گے کہ یہ مسجد ہے، گنبد دیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ مسجد ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پہچان کو ظاہر فرمایا ہے۔ تو ایسے ہی مسلمان پر بھی لازم ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے، چاہے وہ بازار میں رہے، چاہے وہ دفتر میں رہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مثال کے طور پر عورت کا حجاب لینا، برقع پہننا، یہ اس کا شعار ہے، علامت ہے اس کے مسلمان ہونے کی۔ تو لہٰذا یہ سب کے سب جو ہے علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں جس کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ دوسروں سے امتیاز ہو سکے۔ تو اسی وجہ سے تو یہ کیوں ہوا، تو یہ میں نے بتایا کہ 3 مذاہب میں سے اسلام کا ایک الگ سے علامت طے کی گئی۔ اچھا، پھر اسلام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد سے، بلکہ صحابہ کے زمانے کے اخیر میں بہت سارے فتنے رونما ہوئے اور الگ الگ اسلام کی تشریحات کی گئی۔ تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ ایک جنت میں جانے والا کون، تو اس کو نام دیا گیا، حضور نے نام نہیں دیا لیکن حضور کے الفاظ اور کلمات سے ایک نام نکالا گیا۔ حضور نے کہا تھا ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت حضور کی سنتوں کو ماننے والے اور صحابہ کی جماعت کو پکڑنے والے، یعنی ان کی اقتداء کرنے والے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ ہمارا شعار اور ٹریڈ مارک بن گیا، علامت بن گئی۔ اب اس وقت ساری دنیا میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ اہل السنت والجماعت ہے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے کچھ اندر کے اختلافات ہوئے، لیکن وہ اندر کے اختلافات اتنے زیادہ معنی نہیں رکھتے ہیں، اتنے زیادہ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے، کسی کو اگر ہمیں اہل سنت والجماعت سے خارج کرنا ہے، باہر نکالنا ہے،
تو ہمارے پاس اتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنمی قرار دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی بعض جماعتیں ہمارے آس پاس میں ہیں، تو ان کو جو ہے ہم فرقہ نہیں کہیں گے، وہ ہمارے سارے کے سارے اہل سنت والجماعت میں ہیں، چاہے میں نام لے لوں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو اور جماعت اسلامی ہو، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنمی، تو اس بات کا خیال۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت یہ پہچان ہو گئی۔ اچھا، پھر ایک بات، اس کا ایک دوسرا رخ، اس کا ایک دوسرا پہلو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہم پہچان ہی کو سب کچھ سمجھ لیں؟ پہچان ہی کو سب کچھ سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک دینی علامت ہم نے اپنے اوپر اختیار کر لی اور ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی دین ہے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اور اگر یہ دعویٰ ہو جائے کہ بھائی ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، تو یہ بھی غلط فہمی ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ نے اسی پہلے پارے میں ہی یہود اور نصارہ کا ذکر کیا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، کہ وہ کہنے لگے کہ بھائی جنت میں کون جائے گا؟ تو ان کا دعویٰ تھا جو یہودی ہوگا یا جو نصرانی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ نے اس کا بہت بہترین جواب دیا، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، کہ یہ ان کی امیدیں ہیں، یا بہت ٹھیٹھ زبان میں ترجمہ کیا جائے تو یہ ان کی بکواس ہے، یعنی یہ خام خیالی ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ نہیں، اللہ کا ضابطہ کسی قوم کو جنت میں داخل کرنے کا نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ جنت میں داخل کرنے کا ایمان اور اعمال ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہم جنت میں جائیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ دعویٰ کرنا بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کہا گیا کہ کونوا ہودن او نصارا، ان لوگوں نے کہا کہ یا تو جنت میں جانا ہے تو یہودی بن جاؤ یا تو نصرانی بن جاؤ۔ فرمایا کہ نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آئیڈینٹی کا مسئلہ، کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ بالکل ہم اپنے آپ کو عام انسانوں کی طرح رکھیں، اس لیے کہ آج کل چونکہ ساری دنیا میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، سیکولرزم ہے، تو سیکولرزم کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا مذہب اپنا اپنا انفرادی ہوگا۔ یقیناً جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں پر کوئی زبردستی نہیں، ہر ایک کا اپنا مذہب انفرادی ہوگا، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی پہچان کو ظاہر کرے۔ البتہ پہچان ہی کو مذہب قرار دے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ جیسے کوئی سوال کرے کہ کیا داڑھی میں اسلام ہے؟ ضروری نہیں، لیکن اسلام میں داڑھی ضروری ہے۔ تو اسی طرح جتنی بھی علامتیں ہیں مسلمان ہونے کی، یہ سب کے سب شعار ہیں، اور اس کا جتنا ہو سکتا ہے ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو لہٰذا ہر نشانی پر ہر آدمی عمل کرے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو جتنی زیادہ نشانیوں پر عمل کرے گا وہ اتنا زیادہ تقوی کے قریب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔